بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والد صاحب اپنے ماموں کی بیٹی سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن ماموں ان کو داماد بنانا نہ چاہتے تھے۔ بڑی مشکلوں سے والد صاحب کی آرزو پوری ہوئی اور کوثر خانم ان کی شریک حیات بن گئی۔ شادی کو 8 برس گزر گئے۔ اس دوران 3 بچے ہو گئے۔ زندگی خوش و خرم گزر رہی تھی۔ اچانک انہیں کیا سوجی کہ وفادار بیوی کو چھوڑ کر دوسری عورت سے شادی کر لی۔ وہ بہت خوبصورت اور والد صاحب سے عمر میں کم تھی۔ وہ لڑکی ایک طوائف تھی، سو شرافت کی زندگی اس کو راس نہ آ سکی۔ وہ عورت جو بڑی محفل میں مجرا کرنے والی، سج سنور کر ادائیں دکھانے والی تھی، جس پر نوٹوں کی بارش ہوتی تھی اور کئی دولت مندوں کی نگاہیں اس کے فن کی تحسین میں جھپکنا بھول جاتی تھی۔ بھلا وہ 4 دیواری میں قید پابندیوں بھری زندگی میں کیوں کر خوش رہ سکتی تھی۔ 2 سال بڑی مشکل سے گرہستی کا بوجھ اٹھا سکی۔ اس دوران مجھے بدنصیب نے اس کی کوکھ سے جنم لیا۔ اولاد پاؤں کی زنجیر ہوتی ہے، مگر اس خاتون نے مجھے پاؤں کی زنجیر نہ سمجھا۔ جن دنوں میں 1 سال کی تھی، ماں نے ایک رئیس زادے سے مراسم بڑھائے جس کا نام افروز احمد تھا۔ یہ شخص میرے والد کا دوست تھا۔ اس کی قیمتی جائیداد بیرون ملک میں بھی تھی۔ دولت بھی بے اندازہ تھی۔ میری ماں کو زیادہ کی ہوس نے خرد سے دیوانہ کیا اور اس نے چاہنے والے سے خاوند سے طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ وہ امریکہ، برطانیہ، فرانس گھومنا چاہتی تھی، سو میرے والد کو چھوڑ کر اس رئیس زادے کے ساتھ بیرون ملک چلی گئی۔ والد نے مجھے اپنے پاس رکھ لیا۔ 3 برس کی تھی کہ والد صاحب کو دل کا دورہ پڑا۔ وہ بچ تو گئے مگر کام کرنے کے قابل نہ رہے۔ وہ میری بے وفا ماں سے دلی محبت کرتے تھے اور اپنی آدھی جائیداد اس کی نذر کر چکے تھے۔ اس کی بے وفائی کا غم ان کے دل کا ناسور بن گیا۔ وہ بزنس کی دیکھ بھال سے اپنی کمزوری کے سبب قاصر ہو رہے تھے۔ جس عورت کو دلدل سے نکال کر دل کے تخت پر بٹھایا تھا، اس نے عزت کو مٹی میں ملا دیا۔ یہ داغ ایسا تھا کہ وہ اپنے آنسوؤں سے سمندر بھی نہیں دھو سکتے تھے۔ یہی صدمہ ان کو لے ڈوبا اور دوسرا دورہ جان لیوا ثابت ہوا۔ والد کے وفات کے بعد میں بے یار و مددگار ہو گئی۔ سوتیلی ماں اور اس کے رشتہ داروں نے مجھے قبول نہ کیا۔ میں جائیداد میں حصے دار تھی، اس لیے ایک دن سوتیلے ماموں نے مجھ کو یتیم خانے میں لا کر چھوڑ دیا، جہاں میری ہسٹری لکھی گئی۔ اس کے بعد مجھے کوئی ملنے نہ آیا۔ میں یتیم خانے میں پلی بڑھی، اس جگہ کا کیا بیان کروں۔ بس یہی کہوں گی، صبر شکر کی ایک چھت، 4 دیواری اور روکھی سوکھی ہم جیسی بے آسراؤں کو یہاں مل جاتی ہے تو سانس کی ڈوری برقرار رہتی ہے۔ اکثر یتیم خانے بھی ایک طرح سے معصوم ذہنوں کے لیے عقوبت گھر جیسے ہوتے ہیں۔ میں یہاں اپنا فرضی نام لکھوں گی کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ ناموں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اصل پہچان یہ ہے کہ آپ کا خاندان کون سا ہے اور کس کی بیٹی ہیں۔ یتیم خانے کے رجسٹر میں نام درج ہونے کے بعد میری اصل پہچان انہی کاغذوں میں گم ہو گئی۔ اب میرا کوئی اس دنیا میں نہیں تھا۔ میں نے 18 سال یتیم خانے میں گزار دیے۔ ایک دن یتیم خانے کی نگران نے بتایا کہ تمہارا رشتہ آیا ہے۔ بہت حیران ہوئی کیونکہ آج تک کسی یتیم دوشیزہ کا رشتہ باہر سے نہیں آیا تھا۔ ہمارے ادارے والوں کو خود ہم بے سہارا لڑکیوں کے رشتے ڈھونڈنے پڑتے تھے۔ جب مسعود کی تصویر دکھائی گئی تو ان کی صورت مجھ کو بھا گئی۔ وہ خوب روح اور پرکشش انسان تھے۔ میں نے نگران سے کہا کہ مجھ کو یہ رشتہ منظور ہے۔ وہ خوش ہو گئی اور ایک فرض سے سبکدوش ہو رہی تھی۔ مدت بعد ادارے میں چہل پہل ہو گئی اور ایک ایسا موقع آیا جب میرے گرد ساتھی لڑکیاں جمع تھیں۔ وہ گیت گا رہی تھی اور مجھ کو مہندی لگائی گئی۔ میں دلہن بنا کر مسعود کے ساتھ رخصت کر دی گئی۔ شادی کی پہلی رات دلہا نے دھڑکتے دل کے ساتھ میرا گھونگھٹ اٹھایا اور بولے، میں مل مالک کے ساتھ تمہارے ادارے کے فنکشن میں آیا تھا۔ وہ یہاں بطور مہمان خصوصی بلائے گئے تھے۔
میں نے اس تقریب میں تم کو دیکھا، مجھ کو تم اچھی لگی۔ میرا بھی اس دنیا میں کوئی نہ تھا، میں نے بھی زندگی یتیم خانے میں گزاری ہے، یتیمی میں ٹھوکریں کھائی ہیں۔ جب میں تمہارے ادارے میں آیا، تم کو دیکھا تو تمہارے چہرے پر صبر و رضا اور معصومیت تھی، جس نے میرے دل کو تمہاری طرف کھینچا اور میں نے تم سے شادی کا ارادہ کر لیا۔ میں نے مل مالک کے والد سے تمہارا ذکر کیا تو انہوں نے ادارے کے سربراہ سے ملاقات کی۔ یہ ایک نیکی کا کام تھا، بس ان کی ضمانت پر ان لوگوں نے میرا رشتہ تمہارے لیے دینا منظور کر لیا۔ اب یہ تمہارا گھر اور تمہاری عزت کی پاسبان ہو، یہاں تمہیں کسی شے کی کمی نہ ہوگی۔ میں تم کو پیار دوں گا، خوش رکھوں گا، تحفے میں اپنا گھر تمہارے نام کرتا ہوں۔ یہ گفتگو آج بھی میرے کانوں میں گونجتی ہیں۔ وہ کتنا نفیس انسان تھا اور میں کتنی نادان کہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی جنت اجاڑ دی۔ میں نے 6 برس بہت آرام اور سکون سے گزارے۔ اپنے شوہر کا پیار میری خوشی، میری زندگی تھا۔ انہی دنوں مسعود کو بیرون ملک ملازمت کی آفر ہوئی۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا، میں نے کہا آپ جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں، میں ملازمہ کے ساتھ رہ لوں گی۔ مگر یہ بات انہیں گوارا نہ تھی۔ ان کا ایک دوست کمال ہمارے گھر میں فرد کی طرح تھا، میری اس کی ایک بھائی کی طرح عزت کرتی تھی۔ وہ مجھے بھابھی بھابھی کہتے نہ تھکتا تھا اور بے حد احترام سے پیش آتا۔ اس کا کاروبار بہت وسیع تھا، اس کے پاس دولت کی کمی نہ تھی، مگر طبیعت میں علمی اور انکساری تھی، غرور نام کو نہ تھا۔ وہ ہمارے ساتھ خوشی خوشی دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھایا کرتا تھا۔ مسعود میں میری طرح ایک خامی تھی، وہ ہر کسی پر اعتبار کر لیتے۔ وہ کمال کو اپنا بھائی سمجھتے تھے۔ جب کمال کو علم ہوا کہ مسعود بیرون ملک جانا چاہتے ہیں تو اس نے ان کو ڈھارس دی کہ تم بے فکر ہو کر جاؤ، میں اپنی خالہ کو بھابھی کے پاس چھوڑ دوں گا اور خود بھی ان کی خبر گیری کرتا رہوں گا۔ انہی دنوں میں نے مسعود کو خوشخبری سنائی کہ میں امید سے ہوں۔ وہ بہت خوش ہوئے، کہنے لگے اب تو میں تم کو کسی صورت چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ میں نے مشورہ دیا کہ وہ بچے کی پیدائش کے بعد چلے جائیں۔ مسعود نے میری بات مان لی اور اس آفر کو قبول نہ کیا، یعنی بیرون ملک نہ گئے۔ میں نے ایک بیٹی کو جنم دیا۔ ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ زندگی میں کبھی کسی انسان کو اتنا خوش نہیں دیکھا تھا جس قدر وہ خوش تھے۔ ایک یتیم بچہ جس کو کبھی ماں باپ، بہن بھائی، عزیز و رشتہ داروں کا پیار نصیب نہ ہوا ہو، خود باپ بن جائے تو اس کے لیے یہ بات کتنی خوشی کا باعث ہوتی ہے۔ سال بعد کمال نے ایک روز مسعود سے کہا، اگر تم بیرون ملک جانا چاہتے ہو تو میں تم کو امریکہ بھجوا سکتا ہوں۔ مسعود بیٹی کی پیدائش کے بعد اب جانا نہ چاہتے تھے، لیکن پھر بچی کے بہتر مستقبل کی خاطر راضی ہو گئے اور ہماری دیکھ بھال کمال کے سپرد کر گئے۔ ان کے جاتے ہی کمال اپنی خالہ کو لے آیا۔ ان سے مجھے بہت مدد اور حوصلہ ملا۔ کمال کا بھی میرے گھر آنا جانا لگا رہا۔ وہ ہفتہ میں 3-4 بار آ جاتا اور مجھ سے طرح طرح کی باتیں کرتا۔ باتوں باتوں میں اس نے میرے بارے میں ساری معلومات حاصل کر لی۔ ایک دن اس نے کہا، میں تمہاری والدہ کا پتہ کرتا ہوں کہ کہاں ہیں، اگر سراغ مل گیا تو ان کو گھر لے آئیں گے۔ میں نے کہا، جو ماں مجھے اس وقت چھوڑ گئی اب اس کی کیا ضرورت تھی، تو اب میں اس کو ڈھونڈ کر کیا کروں گی۔ تاہم کمال نے دلیلیں دے کر میرے دل میں ماں کا پیار جگا دیا۔ وہ کہتا تھا کہ کیسی بھی ہو ماں ماں ہی ہوتی ہے، ایک بار ملو گی تو ان سے جدا ہونے کو دل نہ کہے۔ پتہ نہیں کیسے اس نے میری ماں کا کھوج لگا ہی لیا۔ ایک دن وہ ادھیڑ عمر عورت کو لے آیا اور بولا، پہچانو یہ کون ہے؟ میں بھلا کیوں پہچانتی؟ اس نے بتایا کہ یہ تمہاری ماں ہے، ان کا نباہ تمہارے شوہر سے بھی نہ ہو سکا، یہ واپس والد کے گھر چلی گئیں لیکن وہ فوت ہو چکے تھے، اور تمہاری سوتیلی ماں نے ان کو گھر میں گھسنے نہ دیا اور نہ ہی بتایا کہ تم کہاں ہو۔ ماں مدت بعد مجھ سے ملی تھی، لپٹ کر خوب روئی،
میرا دل بھی بسیج گیا اور میں نے ثواب جان کر ان کو قبول کر لیا۔ ماں نے خواہش کی وہ میرے پاس رہنا چاہتی ہے۔ مجھ کو بھی کسی کا سہارا چاہیے تھا کیونکہ کمال کی خالہ بھی اب اپنے گھر جانا چاہتی تھی۔ یوں میں نے ماں کو اپنے پاس رکھ لیا۔ کہتے ہیں کہ انسان کی فطرت نہیں بدلتی، جو جیسا ہوتا ہے ویسا ہی رہتا ہے۔ کم از کم میری ماں کے معاملے میں تو ایسا ہی تھا۔ ان کی لالچی طبیعت کا بھی یہی حال تھا۔ کمال سے ان کی کافی بنتی تھی۔ وہ اس کی دولت سے مرعوب تھی۔ روز اسے بلا لیتی اور بار بار کہتی کاش تیری شادی اس کے ساتھ ہو جاتی تو اچھا ہوتا۔ مجھ کو ماں کی باتیں بری لگتی مگر میں لحاظ کی وجہ سے کچھ نہیں کہتی۔ مسعود کا فون آیا تو میں نے ان کو بتایا کہ ماں مل گئی ہے۔ کمال نے ان کو ڈھونڈ نکالا ہے۔ وہ بہت خوش ہوئے اور ماں سے فون پر بات بھی کی، لیکن وہ ان سے بات کر کر خوش نہیں ہوئی۔ وہ کہتی تھی کہ کمال کا بہت بڑا بزنس ہے، وہ صاحب جائیداد لگتا تھا۔ تم نے اس یتیم خانے میں پلے ہوئے لڑکے میں کیا دیکھا ہے جو اس کی وفاداری میں پڑی یہاں سڑ رہی ہو؟ میں ماں کی کسی بات کا جواب دینے کے بجائے خاموش ہو جاتی، کیونکہ مجھ کو یتیم خانے میں یہی سکھایا گیا تھا۔ ماں کی کمال کے ساتھ خوب بننے لگی۔ اب وہ ہر وقت ہمارے گھر بیٹھا رہتا، ماں سے باتیں ہوتی رہتی۔ مجھ کو یہ بات اچھی نہ لگتی مگر لحاظ کر جاتی، کچھ کہہ نہ پاتی۔ اس نے بھی ہم پر اپنی دولت کا زہر پھینکنا شروع کر دیا۔ کبھی بچی کے لیے تو کبھی میرے لیے تحفے لانے لگا۔ مجھے برا لگتا لیکن میں منع کر دیتی تو ماں رکھ لیتی۔ ماں نے مجھے غیر محسوس طریقے سے مسعود کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں اکثر عورتیں کانوں کی کچی اور عقل کی اندھی ہوتی ہیں۔ سچ ہی کہتے ہیں یا پھر مجھ میں ہی کوئی کمی تھی؟ میں نے اپنے شوہر کے پیار اور اس کی وفا کو بھول کر ماں کی باتوں میں آنے لگی اور مسعود کے بارے میں غلط سوچنے لگی۔ مسعود نے 4 سال وہاں رہنا تھا اور میں نے 1.5 سال بھی انتظار نہ کیا اور بدگمانیوں سے اپنے دل کے دامن کو بھر لیا۔ کمال کہتا وہ کسی گوری کے چکر میں اس سے شادی کرے گا تو امریکی شہریت اس کو ملے گی، وہی مدت پوری کر رہا ہوگا۔ اب غیر ملک کے قانون میں کیا جانوں؟ میں کمال کی باتوں میں آ جاتی کہ یہ کتنا اچھا شخص، ہمارا خیر خواہ، بھلا کیوں مسعود کے بارے میں برا سوچے گا؟ ضرور اس سے کوئی ایسی ویسی سنگن ملی ہوگی۔ ماں کہتی اداس رہتی ہو، کبھی سیر و تفریح کو چلی جایا کرو۔ کس کے ساتھ؟ میں جواب دیتی میرے لیے چلتی ہو۔ کمال سے کہتے ہیں گاڑی ہے اس کے پاس۔ غرض اس طرح اکسا کر وہ مجھے اپنے ساتھ کمال کی گاڑی میں سیر تفریح کو لے جانے لگی۔ میں بھی انسان تھی، 4 دیواری میں رہنے جی گھبرانے لگا تھا۔ سیر کو جاتی تو خوشی محسوس ہوتی، تھوڑی دیر کے لیے مسعود کو بھول جاتی۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سارا حال ہی ماں کا بچھایا ہوا تھا۔ اپنی حفاظت میں خود نہیں کر سکتی تھی اور جس کو محافظ بنا کر چھوڑ گیا تھا اس کی نیت خراب ہونے لگی تھی۔ وہ مجھے میلی نظروں سے دیکھنے لگا تھا۔ ایک دن اس نے کھلے لفظوں میں کہہ دیا کہ تم مسعود سے طلاق لے لو، وہ اب واپس آنے کا نہیں۔ تم کب تک اس کا انتظار کرو گی؟ اس سے طلاق لے لو تو میں تم سے شادی کر لوں گا۔ میرے پاس دولت کی کیا کمی ہے؟ وہ کمانے گیا ہے وہ میرے پاس ڈھیروں کے حساب سے ہے۔ جب میں نے اس کو انکار کیا اور بے رخی برتنے لگی تو ماں نے ایک اور چال چلی۔ اس نے از خود مسعود سے رابطہ کیا اور فون پر بات کرنے لگی۔ میں سمجھی اعتماد کے رشتے سے ویسے ہی باتیں کر رہی ہیں، لیکن ایک دن وہ کمال کے ساتھ گھر کا سودا لینے کے بہانے گئی اور باہر جا کر میرے خاوند کو فون کیا اور ان کے دل میں میرے بارے میں بدگمانی ڈال دی۔ کہا کہ میرا جھکاؤ اب کمال کی طرف ہوتا جا رہا ہے، لہٰذا اسے جلد لوٹ آنا چاہیے۔ مسعود کو ایسے باور کرایا کہ ماں ہونے کے ناطے وہ اس کا گھر بچانا چاہ رہی ہے کہ کہیں پانی سر سے اونچا نہ ہو جائے، اور یہ بھی قسم دی کہ جو گفتگو وہ اس سے کرتی ہیں وہ مجھ کو نہ بتائے تاکہ ماں بیٹی کا رشتہ خراب نہ ہو۔ مسعود پردیس میں پریشان ہو گئے اور ملازمت چھوڑ کر پاکستان آ گئے۔ انہوں نے کہا تم بچی کو گود میں اٹھا کر قسم کھاؤ کہ تم میری وفادار ہو۔ یہ سن کر میں رونے لگی اور کہ میرا محبوب شوہر اتنے دنوں بعد پیار و محبت سے ملنے کی بجائے یہ کیسی باتیں کر رہا ہے۔
میں تمہاری راحت اور آرام کے لیے گیا تھا تاکہ زیادہ کماؤں اور تم کو بھی خوشی رکھوں۔ مجھے کیا خبر کہ تم میرے تکلیفوں سے گزر رہا ہوں تاکہ تم کو عیش دے سکوں۔ محنت تو میں پردیس میں تمہارے لیے کر رہا تھا اور تم مجھ سے طلاق لینے کی سوچ رہی تھی۔ افسوس ہے میں نے تم کو عزت بنایا۔ کیا اس کو وفا کہتے ہیں؟ میں نے رو رو کے قسمیں کھائیں کہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے یا پھر کسی بدخواہ نے آپ کو میرے بارے میں غلط باتیں کی ہیں۔ میں تو آپ سے بے وفائی کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ غرض میرے رونے دھونے سے وہ چپ ہو گئے، ورنہ تو پستول نکال کر خود کو گولی مارنے لگے تھے۔ اس کے بعد وہ بجھے بجھے رہنے لگے، واپس امریکہ بھی نہ گئے اور مجھ سے بات بھی نہ کرتے تھے۔ کبھی کبھی کرتے تو بس اس قدر کہ تم یتیم تھی اور میں بھی۔ اب میں اپنی بچی کو یتیم کرنا نہیں چاہتا۔ انہوں نے کمال سے بھی قطع تعلق کر لیا، اپنا کمرہ الگ کر لیا۔ وہ مجھ سے گھر میں بھی رہ کر رابطہ نہ کرتے، ماں سے کھانا لیتے، جو بات کہنی ہوتی ان سے ہی کہتے۔ ایک دن میں نے رو رو کر قسم دی کہ سچ بتاؤ آخر یہ آگ کس کی لگائی ہوئی ہے۔ بالآخر وہ پھٹ پڑے، کہنے لگے ماں ماں ہوتی ہیں، دشمن نہیں ہوتی۔ اس لیے میں نے یقین کیا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ تم کمال کو چاہنے لگی ہو، اس سے شادی کرنا چاہتی ہو اور مجھ سے طلاق لینے کی خواہاں ہو۔ بولو کیا یہ سچ نہیں ہے؟ تم جھوٹی ہو یا تمہاری ماں جھوٹی ہے؟ میں نے کہا ماں دولت کی بیچاری ہے، ان کا تعلق جس گھرانے سے ہے تم اسے نہیں جانتے، لیکن میری رگوں میں شریف باپ کا خون ہے۔ تم یتیم خانے میں جا کے پتہ کر لو، میرے ستیلے بھائیوں سے جا کر مل لو، میرے والد کے بارے میں معلوم کر لو۔ میں مر جاؤں گی لیکن نہ تو تم سے طلاق لوں گی اور نہ ہی بے وفائی کروں گی۔ اب تمہاری مرضی، میری بات پر یقین کرو یا نہ کرو۔ خدا نے مجھ پر کرم کیا، ان کو میری بات کا یقین آ گیا۔ انہوں نے میری ماں کے گھرانے کا پتہ کیا اور میرے والد کے خاندان کا بھی، اور میرے ایک چچا ان سے ملے تو انہوں نے تمام احوال ان کو بتایا۔ تب انہوں نے میری ماں سے کہا امی جان، میں نے تو آپ کو ماں سمجھا تھا اور آپ کی بیٹی کو یتیم خانے سے اپنے گھر لا کر اپنی عزت بنایا۔ اگر آپ اچھی عورت ہوتی تو اس پر خدا کا لاکھ لاکھ شکر کرتی، لیکن شاید آپ ماں کے روح میں ایک بیپاری ہیں۔ آپ نے عمر بھر بس بیپار کرنا ہی سیکھا ہے۔ میری بیوی بے وفا ہے یا با وفا، میں نے اس سے اتنی محبت کی ہے کہ اس محبت کا خدا گواہ ہے، آپ نے تو مجھے جیتے جی مار دیا تھا۔ مسعود کی باتیں سن کر ماں رونے لگی اور کچھ کہے بغیر ہمارے گھر سے چلی گئیں۔ میں نے ان کے چلے جانے کا دکھ تو بہت ہوا مگر میں ان کو روک نہیں سکی، بس سوچتی رہ گئی کہ بڑھاپے میں نہ جانے اب کہاں کہاں کے دھکے کھاتی پھر رہیں گی۔ اگر آپ اپنی لالچی سوچ کی پرورش کرتی تو آج وہ میرے ساتھ ہوتی، عمر بھر ہم سکھی رہ سکتی تھیں۔